جب اس کے مقام تک اسے پہنچایا جاتا ہے نا، وہ فیلنگ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ پریشان ہے، اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایک دم سے اگر اسے کہیں کہ یہ ہے نا آپ کا خیمہ، پھر وہ اس کا نمبر پڑے گا اور پھر وہ لوگ دیکھے گا، لوگ دیکھنے کے بعد اسے جب یقین ہو گیا کہ میں آ گیا ہوں، پھر جو آپ کی طرف دیکھتا ہے نا، وہ نہیں میں وہ بتا نہیں سکتا۔ مثلا ایک بات میں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں ابھی، آپ اگر ایسا اتارے تو ہاں آپ بتائیے۔ ایک دفعہ نا جی زمزم جہاں سے بھرتے ہیں وہاں سے لوگ زمزم بھر کے جا رہے ہیں، اس وقت 10 لیٹر کا کین الاؤ تھا۔ جی ایک بزرگ تھے کے پی کے، ان کی عمر رہی ہوگی 70 کے قریب، جی انہوں نے وہ زمزم کا کین بھرا، تھوڑی دور چلے تو رکے، پھر انہوں نے نیچے رکھا، پھر بیٹھ گئے، پھر وہ اٹھے، کین انہوں نے رکھا، پھر چلے۔ جب دوسری جگہ گئے تو میں نے اپنا کام سارا چھوڑا، ان کو میں نے کہا باقی دوست، میں نے کہا یار یہ سنبھالنا، میں ابھی آتا ہوں۔ میں گیا اس بابا جی کے پاس، میں نے ان سے کہا، میں کین آپ کا چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے مجھے ہاں یا نہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کین ان سے لیا، میں نے ان کا ایک ہاتھ پکڑا، اب میں ان کے ساتھ باتیں کرتا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تقریباً ½ کلومیٹر ان کا گھر تھا، مختلف جگہیں سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو سیڑھیاں ہیں نا، ان سیڑھیوں کے اوپر میرا کمرہ ہے، آپ سیڑھیوں کے نیچے رکھ دو، پھر میں آہستہ آہستہ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں آپ کو راستے میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سیڑھیوں پہ نیچے کھڑے ہو گئے، میں گیا، سیڑھیاں چڑھی، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ والا دروازہ ہے۔ میں نے وہاں کین رکھا، میں نیچے واپس آیا تو اس نے مجھے 5 ریال نکال کے دیے۔ میں نے کہا یہ 5 ریال ہے۔ میں نے کہا بابا جی میں پیسوں کے لیے نہیں آیا، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہوتا میری طرح تو اس کو آپ پیسے تو نہیں نہ دیتے، اس آپ کا حق۔ کہنا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بیت اللہ کس طرف ہے؟ تو میں نے میناروں سے دیکھا، میں نے کہا وہ اس طرف ہے۔ وہ بابے نے ایسے ٹرن کیا، ایسے جھولی اٹھائی اور اس نے میناروں کی طرف، بیت اللہ کی طرف کہا، یا خدایا پاکا میرے اس حج کا ثواب اس کو دے دے، میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ اب وہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں، اس بابے کو میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ میں ان سے مل کے واپسی کے لیے چلا، جہاں تک وہ مجھے نظر آ سکتے تھے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، وہ تب تک میری طرف دیکھ رہے تھے جب تک میں ٹرن نہیں ہو گیا۔ اور میں ٹرن ہو کے تھوڑا سا آگے گیا، میں پھر واپس آیا، میں نے پھر واپس آ کے ایسے دیکھا تو وہ بابا کھڑے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے یوں کیا اور پھر وہ بابا اوپر گئے۔ اب اس بات سے مجھے جو بات یاد آتی ہے کہ جب میں پہلی دفعہ اپنے گھر میاں چنوں سے کہیں جانے کے لیے نکلا تو میری ماں دروازے تک چھوڑنے آتی تھی۔ ہمارا گھر گلی کے بالکل مڈ میں تھا۔ جب میں بالکل گلی کے کارنر سے میں مڑتا، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہوتی، میں ایسے کر کے مڑ جاتا، پھر میں جان بوجھ کے تھوڑا آگے جا کے واپس آتا تھا، پھر واپس آپ ماں وہاں کھڑی ہوتی تھی، پھر میں دوبارہ سے یوں کرتا۔ میری ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 30 سال ہو گئے۔ 30 برس جی سر۔ تو بیت اللہ کے اندر جب میں نے اس بابا کو دیکھا، پھر میں نے جا کے جب مڑ کے دیکھا، واپس آ کے دیکھا تو وہ بابا نے جب مجھے یوں کیا تو میں نے پھر اپنی ماں کے لیے دعا کی۔ تب مجھے پتہ چلا ماں مرتی نہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ملتی۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی اور اس کے فرشتے بھی وہی۔ اتر سکتے ہیں تیری امداد کو ملائک اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہے۔ اللہ کی مدد کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ سے ایک رشتہ رکھنا پڑتا ہے۔ مدینہ منورہ کی کیا کیفیات اور کیا فضا ہے؟ اگر میں پوچھوں، آپ تو گاہے گاہے، ہم تو بڑے کہتے ہیں کہ بس وہاں یہ کہیں کہ یک نگاہے گاہے گاہے، بس کوئی شک نہیں۔ تو کیا فضا ہے وہاں کی حاجی صاحب؟ مکہ مکرمہ میں میں نا جدھر سے گزرتا ہوں نا، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ میں گلیوں میں جاتا ہوں، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ میں ہوٹل میں ہوں، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ مجھے جلال سے ڈر بہت لگتا ہے اللہ کا۔
پھر میں جب مدینہ منورہ آ جاتا ہوں تو میرا خوف ختم ہو جاتا ہے. جلال سے جمال. جمال کی طرف جب میں آتا ہوں تو میرا خوف ختم ہو جاتا ہے, بڑا سکون ملتا ہے. یعنی اگر میں ڈھونڈوں بھی صحیح تو میرے اندر سے وہ کہ دعا کروں میں کسی چیز کی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے یا میرا فلانا مسئلہ ہے, وہاں آ کے مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں, اور یہ میرے مسئلے ہیں ہی نہیں. یہ میرے مسئلے ہیں ہی نہیں. ہیں ہی نہیں. اللہ اکبر کبھی. بھئی یہ جس کا ہے, جس نے تھاما ہوا ہے اس آسمان کو, جس نے تھاما ہوا ہے اس زمین کو, جس نے سمندر کو تھاما ہوا ہے, اس نے مجھے بھی تو تھاما ہوا. وہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا. مجھے اس پہ پورا ایمان ہوتا ہے, پورا یقین ہوتا ہے. میں نے آپ کو یاد ہے ایک بار ہم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ جوتے جب اوپر سے پھینکے جاتے تو ایک آواز آتی ہے ادب پہ, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا, وہ آواز میرے دل کے اوپر لگتی ہے سر. جہاں اجازت نہیں ہے اونچی آواز دینے کی, جہاں اجازت نہیں اونچا قرآن پڑھنے کی, میرے محبوب سے اونچی آواز نہ ہو کسی کی. جہاں قدم بالکل نرم, جہاں گفتگو بالکل نرم, وہاں جوتے گرنے کی آواز آئے تو میری جان نکل جاتی ہے. تب میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس دروازے سے میں آ رہا ہوں سب سے پہلے تو جو چپلیں اس طرف ہیں ان کو اس طرف کر دیا جائے تاکہ جو آدمی آئے وہ اس میں چپلی پہنے, اور اگر کوئی ایسے پھینکنے لگے تو اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے 1-2 دفعہ کریں گے تو وہ نہیں ہوتا. پھر لوگوں کو سمجھائیں, نہیں کرتے لوگ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں جی, 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ٹھیک. ہم 6 لوگ ہیں گھر کے, الحمدللہ 6 کے 6 حاجی ہیں. اور آپ ایک ایج کا انتظار کر رہے تھے, اب یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ خادم الحجاج بن گئے, ایسے ہی؟ جی اب 2 سالوں سے جو ہے, پچھلے 2 سال سے اب وہ سروس پہ ہیں جی الحمدللہ. اس سال جو میرے سارے بچے اور میری وائف جو ہے وہ 6 کے 6 ہی ہم سروس پہ چلے جائیں گے. پہلے وہ 2-3 مہینے ٹریننگ کے تھے, اب الحمدللہ سبھی سروس پہ چلے جائیں. اب میری بچیاں بھی اور میرا بیٹا بھی اور میری وائف بھی, بلکہ میری اماں بھی, جو میری ساس ہے نا جی, ان کی میری انڈرسٹینڈنگ اس طرح ہے کہ بعض اوقات کئی فیملیاں جو ہے نا میری بیوی کو کہتی ہیں کہ ہے نہیں تیری ساس کڈی چنگی. مطلب انہوں نے ووٹ تاڑے والے. نہیں, میری اماں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ اکثر بیشتر میں اور میری اماں, جو میری ساس ہے, جو میری پھپھو ہے, وہ نا گلے میں بازو ڈال کے چلتے ہیں. اماں نے مجھے ادھر سے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے, میں نے ان کو گلے میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہے. ہم باتیں کرتے ہوئے جس طرح جا رہے ہوتے ہیں یا جس طرح پھر رہے ہوتے ہیں, اکثر فیملیاں جو ہیں میری وائف کو یہ کہتی رہتی ہیں کہ یعنی تیری ساس کڈی چنگی. وہ بہت کم بتاتی ہے, لیکن وہ کہیں کہیں پھر بتا دیتی کہ بھی یہ میری ساس نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, یہ اس کی ساس ہے.